آپ نہایت ہی صابر انسان تھے۔ کربلا کے میدان میں آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھا، خاندان رسول کا پانی کیسے بند کیا گیا، انہیں کیسے بھوکا رکھا گیا، اور کیسے دودھ پیتے بچوں کو تیر مار کے شہید کیا گیا۔ یہ سارا منظر کہ آپ گواہ ہیں، شاہد ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نہایت ہی بہادر اور جرأت مند تھے۔ اپنے بستر پہ مرض میں علیل تھے، لیکن پھر بھی امام سے یہ اجازت چاہ رہے تھے کہ مجھے تلوار دی جائے، میں میدان جہاد میں دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے اتر جاؤں۔ جب آپ کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید نے دیکھا کہ حالات بگڑ چکے ہیں۔ اس نے امام زین العابدین سے افسوس کیا، کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی کا سر میرے حوالے کر دیا جائے اور باقی شہداء کے سر بھی میرے حوالے کیے جائیں، تاکہ میں ان کے جسموں کے ساتھ رکھ کر کربلا کی میدان میں انہیں دفنا سکوں۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ مجھے مدینہ پاک واپس بھیج دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں مجھے جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قاتلان حسین میرے حوالے کر دی جائے۔ اب یزید 3 شرطیں تو اس نے منظور کر لی، فرمایا حسین ابن علی کا سر اور شہداء کے سر آپ کے حوالے کیے جائیں گے، آپ کو باعزت مدینے بھیج دیا جائے گا، آپ کو جامع مسجد میں خطبے کی اجازت ہے، لیکن یہ جو قتل حسین کا معاملہ ہے یہ آپ ایک پہ بات ڈال رہا ہے، اب کیسے کیا جائے گا؟ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک جس سے پوچھا جاتا تھا وہ دوسرے پہ اپنی بات ڈال دیتا تھا، کیونکہ اصل میں تو قاتل وہی تھا کہ جسے اپنی حکومت کا اور اپنے تخت کا ڈر تھا، جس نے اپنے تخت کی خاطر یہ کام سارا سر انجام دیا تھا، وہ یزید تھا۔ یہاں کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی حسین ابن علی کا صاحبزادہ امام سجاد امام زین العابدین جب یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے افسوس کیا آپ سے اور اس نے دکھ کا اظہار کیا، تو یہاں سے وہ یزید کو مومنین میں شامل کرتے ہیں۔ 3 سالہ حکومت رہی ہے اس کی، جس 3 سالہ حکومت میں اس نے صرف خاندان رسول کا خون نہیں گرایا، بلکہ اس نے روضہ رسول کا احترام بھی نہیں کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا تقدس پامال کیا۔ اور دوسرے سال پہلے سال اس نے خاندان نبوت کا خون بہایا، دوسرے سال مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، اور تیسرے سال کعبے کا تقدس پامال کیا۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، جو جانور جنت سے آیا تھا، اس کے 2 سینگ رہ گئے تھے، اور وہ سینگ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں نصب کر دیے تھے، کعبے میں لگا دیے تھے۔ اور اس یزید نے اپنے دور حکومت میں جب کعبے کو آگ لگائی، کعبے پہ حملہ کیا،
تو کعبے کا ایک تو غلاف بھی جل گیا تھا، اور وہ سینگ جن کا دنیا دیدار کیا کرتی تھی، جو جلوہ جنت سے آیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، ان سینگوں کا دیدار کرتی تھی، وہ سینگ بھی اسی دوران جل گئے تھے۔ آپ کا نام اصل میں علی تھا، یہ آپ کا لقب تھا۔ امام سجاد، امام زین العابدین، بہت سارے ایسے بہترین القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں عبادت گزار، آپ انتہائی عبادت گزار تھے۔ آپ نے یزید کے دربار میں جب سوال کیے تو یزید نے 3 سوالوں کی 3 شرائط کی منظوری تو دے دی، اور چوتھی کے لیے کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے حضرت۔ بات ایک پہ ڈالتا ہے، دوسرا دوسرے پہ ڈالتا ہے، اصلی قاتل کو اب کہاں تلاش کیا جائے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اصلی قاتل تو وہی تھا جسے اپنی حکومت کا خوف تھا اور اپنا نام کون سامنے لاتا تھا۔ شہداء کے ساتھ امام سجاد کے حوالے کیے گئے، مدینے کے جانے کے لیے آپ کا انتظام کیا گیا، اور دمشق کی جامع مسجد میں آپ کو خطبے کی اجازت دی گئی، اور خطابت جو تھی وہ آپ کے گھر کی بانیاں تھی۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ ممبر آپ کے نانا کا ممبر تھا۔ آپ نے اہل بیت کی فضیلت پہ، اہل بیت کی عظمت پہ، اہل بیت کے مقام پہ، اہل بیت کی محبت پہ جب گفتگو شروع کی تو یزید کو خوف پڑ گیا کہ آپ کہیں لوگ میرا گربان نہ پکڑ لیں۔ اس نے جلدی مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان کرے، تو مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام سجاد نے آگے سے جواب دیا بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بیان کی تو امام سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں، اور فقط زبان سے گواہی نہیں دیتا ہوں، ہم نے اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس چیز کے لیے ہمارا خون شہد ہے کہ ہم نے اپنا خون بہا کر اس چیز کا اقرار کرایا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں وہی حلال ہیں، اور جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اس چیز کی شہادت میرے خاندان نے، میرے والد نے، میرے بھائیوں نے، میرے عزیزوں نے، میرے رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ میرے ایک معصوم دودھ پیتے بھائی نے اپنا خون دے کر اس چیز کی کربلا کے میدان میں شہادت پیش کی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ مؤذن کو پاؤں دبا کر اشارہ کیا جا رہا تھا کہ آگے الفاظ بڑھائیے۔ جب مؤذن نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، تو امام سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ یزید تو نے کس لیے حسین ابن علی کو شہید کرایا؟ اپنے تخت کی خاطر جس کو تو نے شہید کرایا اس کے نام کی صدا آج بھی ممبر سے بلند ہو رہی ہے۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ محمد میرا نانا ہے، تیرا نانا بھی محمد کے نانے جیسا ہے؟ جب یہ دلیرانہ اور بہادری اور جرأت مند الفاظ یزید نے سنے تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی اذان مکمل کی جائے اور نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اسے اب یہ خوف پڑ گیا تھا کہ جو شخص اپنے گھر کے سارے افراد ذبح کرا کے اور عورتوں کے ساتھ قیدی بن کر آیا ہے، جس کا پورا جسم سنگوں سے باندھا ہوا ہے، پھر بھی وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے، لوگ میرے مخالف ہو جائیں۔ تو یزید نے جو کام کیا ہے وہ کام تو 3 سالوں کے اندر ختم ہو گیا تھا، لیکن حسین ابن علی نے جو کام کیا تھا وہ ناموں کی صدا یا حسین ابن علی کے تذکرے آج بھی مکہ میں بھی موجود ہیں، مدینہ میں بھی موجود ہیں،
تو مدینہ شہر کو چھوڑ کر پھر ایک جھوپڑی لگا لی. اب پھر بس اللہ کے ساتھ لو لگا لی. اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے. آپ کے پیر کے چکر کبھی کبھار لگتے، لیکن ایک دن آپ کا مدینہ کی بازار سے گزر ہوا تو ایک کسائی جو ہے بکری کو تختے پہ لٹا کر ذبح کرنے لگا ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے. تو امام سجاد امام زین العابدین رک گئے. کسائی سے پوچھا کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہنے لگے جی حضور میں نے پانی پلایا ہے، اسے چارہ کھلایا ہے. ہم کسائی ہیں، جانور ذبح کرنا ہمارا شعبہ ہے، اور ہم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے ہم اسے پانی پلاتے ہیں، اسے چارہ ڈالتے ہیں. یہ اس کی مرضی ہے، وہ چارہ کھائے، پانی پیے یا نہ پیے، لیکن ہم اپنا حق پورا ادا کرتے ہیں. فرمایا تو ایک جانور کو پانی ڈال کے، چارہ ڈال کے اور پانی پلا کر ذبح کرتا ہے. میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ خاندان رسول کو کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کیا گیا ہے، اور جس دن سے خاندان رسول کو کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کیا گیا، اس دن سے لے کر آج دن تک کبھی بھی میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا ہے. میں نے ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیا ہے. آپ کے شہزادے امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا اپنے والد ماجد امام زین العابدین سے کہ ابا جان آپ مسکراتے نہیں ہیں، میں نے کبھی بھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ کیوں نہیں مسکراتے ہیں؟ حالانکہ مسکرانا بھی تو ایک صدقے کی مانند ہے. فرمایا بیٹا جو میری آنکھوں نے کربلا میں خاندان رسول کا تڑپتے ہوئے جسموں کو گرم ریت پہ دیکھا ہے، بھوکا اور پیاسا ان کے جسموں کو تڑپتے ہوئے اور گھاؤ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹا اگر تو دیکھ لیتا تو کبھی تو بھی زندگی میں نہ مسکراتا. آپ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے. ایک ایک دن میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرما لیتے تھے، اور ایک ایک رات میں 100 نوافل کا اہتمام کر لیتے تھے. بعض مفسرین نے تو زیادہ بھی لکھا ہے، لیکن 100 نوافل کا اہتمام آپ کثرت سے فرمایا کرتے تھے. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ آپ اتنے عبادت گزار تھے، خاندان رسول ہے. لیکن تابعی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد حرم میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنی عبادات کر رہے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے. ایک شخص نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہ اس انداز سے رو رہا ہے کہ تابعی کہتے ہیں اس کا رونا سن کر مجھے ترس آ گیا. میں اس کے قریب چلا گیا، وہ اس انداز سے رو رہا تھا، یا اللہ تیری زمین پہ اتنے انسانوں کے آگے پیچھے تعداد نہیں ہے، عدد نہیں ہے، مخلوق کے اتنے اعداد نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تو مجھے معاف فرما دے. وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ زور و قطار اور اتنی بے دردی کے ساتھ رو رہا تھا، اللہ کے حضور واسطے دے رہا تھا، مجھے بہت ترس آ گیا. میں نے اس کے دامن کو پکڑ کر اسے سہارا دیا. تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں تجھے دیتا ہوں، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو زندگی میں نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو میں اس گناہگار کو دیتا ہوں، میری نیکیاں اس گناہگار کے حق میں قبول فرما لے. اور وہ تابعی کہتے ہیں میں نے ایسے ہی دعا کی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے وہ رونے والا شخص خاموش ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا. وہ اسی طرح بے دردی کے ساتھ اللہ کے حضور رو رہا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بات منوانے کے لیے ماں کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ تڑپتا ہے یا روتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے. وہ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے ایسے رو رہا تھا. مجھے بہت ترس آیا، میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اس کے دامن کو پکڑ کے اسے سہارا دے کے اللہ رحم فرمائے گا، میں اپنی زندگی کے ساری نیکیاں تجھے دیتا ہوں اور تیرے
جب تیسری بار کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا تو میں نے کہا اس گناہ گار کا چہرہ تو دیکھوں، اس گناہ گار کا چہرہ تو دیکھوں کہ یہ کیسا گناہ گار ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جو اللہ کے حضور اتنی بے دردی کے ساتھ رو رہا ہے اور اس انداز سے توبہ کر رہا ہے، یہ گناہ گار ہے کون؟ مطابق کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سر سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی تو کپڑا اس گناہ گار نے کھینچ لیا، یعنی جو اپنے آپ کو گناہ گار بنا کر پیش کر رہا تھا اس نے کپڑے کو کھینچ لیا۔ میں نے پھر تھوڑا زور سے کھینچا تو کپڑا اس کے سر سے سرک گیا۔ جب کپڑا سرکا تو میری نگاہ ان کے چہرے پہ پڑی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں وہیں پر گر گیا۔ میں اللہ کے حضور التجا کرنے لگا، اللہ جسے میں اپنی نیکیاں دے رہا ہوں، اس کی ایک نیکی میری ساری زندگی کی نیکیوں میں بھی بدلی ہے، اور جہاں پر اس نے پاؤں رکھا ہے اس پاؤں کی مٹی اتنی افضل ہے، اس سے میری نیکیاں افضل نہیں ہیں، میں کس بندے کو نیکیاں دے رہا ہوں؟ وہ تابعی کہتے ہیں وہ امام سجاد امام زین العابدین تھے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو رہے تھے، اور آپ رحم دل اتنے تھے کہ جب قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی حکومت تو 3 سال رہی، اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو وہ 40 دن رہا، 40 دن کے بعد وہ تخت سے اتر گیا، کہنے لگا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھتا ہوں، اس تخت سے مجھے گلاب رسول کے خون کی بو آتی ہے، یعنی میرے باپ نے جو حکومت کی ہے 3 سال وہ ٹھیک حکومت نے کی ہے، مجھے اس کے خون سے اس کے تخت سے خاندان رسول کے خون کی بو آتی ہے، تو وہ تخت سے اتر گیا۔ بادشاہی کا نظام، تخت کا نظام مختار سلفی نے سنبھال لیا تو اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لینا شروع کیا، چن چن کر ایک ایک کو مارا تو ابن زید بھاگتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا، مختار کی فوج اس کے پیچھے ہے، اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور وہ بھاگتا ہوا ان کو چکما دے کے کہیں نکل گیا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ مدینہ سے باہر ایک خیمہ ہے تو اس نے اپنے گھوڑے کو ریڑھی لگائی اور سیدھا اس خیمے میں گیا۔ اب اوپر گرمی بھی بہت ہے، پیچھے فوج بھی ہے اور پیاس سے بھی مر رہا ہے، مرتا نہیں تو کیا کرتا، خیمے میں چلا گیا، اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ آگے امام سجاد امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بہت پریشان ہوا، لیکن اب کرتا کیا، منہ چھپا کر پانی مانگا، آپ نے مٹکے سے ایک پیالہ پیش کیا، اس نے پیا، پھر مانگا، آپ نے پھر پیش کیا، پھر مانگا، آپ نے پھر پیش کیا، 3 مرتبہ جب سیر ہو کر پانی پیا تو آپ نکلنے لگا، آپ نے گھوڑے کا رخ بحر کی طرف کر لیا تو پیچھے گھوم کر ایسے کہتا ہے امام سجاد سے، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرمایا بدبخت، تجھے میں کیسے نہیں پہچان سکتا ہوں، تو وہی ہے جس نے کربلا کے میدان میں خاندان رسول پہ ظلم ڈھائے تھے، تو وہی ہے جس نے کربلا کے میدان میں تپتی ریت پہ خاندان رسول کے جسموں کو نوچا تھا، میں تجھے بھول نہیں سکتا ہوں۔ فرمایا پھر یہ کیا ہے، اگر تو نے مجھے پہچان لیا تو یہ پانی دینے کا پھر کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کل جب ہم کربلا میں گئے تھے تو تیرے گھر مہمان گئے تھے، اور جو کچھ تو نے ہمارے ساتھ کیا، خاندان رسول کے ساتھ کیا، وہ تیری ریت تھی، تیرے خاندان کی ریت تھی، تیرا خاندان ایسا ہے جو مہمانوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، انہیں پیاسا شہید کرتا ہے، وہ تیرے خاندان کی ریت تھی۔ اب جب تو ہمارے پاس مہمان آیا ہے اور پیاسا آیا ہے تو ہمارے خاندان کی ریت یہ ہے کہ آتے ہوئے دشمن بھی اگر ہو وہ پیاسا ہو تو اسے پہلے سیر کر کے پانی پلاؤ، وہ تیرے خاندان کی ریت تھی جو تو نے ہمارے ساتھ کیا، یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ گفتگو سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت کی گئی ہے یا صرف پالا گیا ہے، تو امام سجاد نے اسے بتا دیا، ہماری صرف ہمیں پالا نہیں گیا بلکہ ہماری خاندان رسول، ہم خاندان رسول ہیں اور رسول اللہ کی گود میں ہماری تربیت کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تو آج ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے اور پیاسا ہے تو ہم تیرا پانی بند کر لیں، تو دشمن ہے، تو نے خاندان رسول پہ ظلم کیا ہے،
لیکن پیاسوں کو پانی پلانا یہ بھی تو شیوا ہمارا ہی ہے۔ یعنی امام سجاد آپ تقریباً 93 یا 95 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن کبھی روایات یہ ہیں کہ آپ کا وصال ہوا۔ زیادہ روایات یہ ہیں کہ آپ کا وصال ہوا، شہادت نہیں ہوئی، لیکن کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں آپ کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ انتہائی متقی، پرہیزگار اور مدینہ کے 100 گھرانوں کی کفالت کرتے تھے۔ 100 گھرانے ایسے تھے جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء، ان کے پہننے کے لیے لباس، ساری چیزوں کا اہتمام آپ کیا کرتے تھے، لیکن ان 100 گھروں میں سے کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ یہ ہمارے گھر میں سیمان کون کو جاتا ہے۔ بیٹے کس کے تھے؟ بیٹے بھی تو حسین ابن علی کے تھے نا۔ ابن زید نے جب امام شبر نے امام سجاد سے پوچھا کہ ہم نے تیرے بابا کو تلواریں ماری تھی، نیزے مارے تھے، لیکن ہم نے تیرے بابا کو باندھا نہیں تھا۔ نیزوں کے نشان تو ہمارے تھے، تلواروں اور تیروں کے نشان تو ہمارے تھے، لیکن تیرے بابا کے جسموں کے اوپر باندھنے کے نشان تھے، رسیوں کے نشان تھے، وہ کس چیز کے نشان تھے؟ تو فرمایا نادان تم نے میرے بابا کو پہچانا نہیں تھا۔ حسین ابن علی وہ تھا کہ مدینہ کی ان عورتوں کے گھر میں رات کو جا کر پانی بھرا کرتا تھا جن کے گھر میں پانی لانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کے مشکیزوں کے نشان تھے۔ اور آپ نے بھی پھر 100 ایسے گھرانوں کی کفالت کی، اور کسی گھر کو یہ علم نہیں تھا کہ ہماری کفالت حسین ابن علی کا بیٹا کر رہا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو تب لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں جو راشن پہنچاتا تھا وہ تو امام زین العابدین تھا۔ آپ نے 95 یا 93 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ تاریخ شاید ہے کہ آپ نے کربلا کا ماجرا دیکھنے کے بعد ایک دن بھی اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں کری، ایک دن بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا ہے۔ یعنی انتہائی پرہیزگاری اور بہادری کے ساتھ دین مدین کے لیے یا پیغام مصطفیٰ کو آگے پہنچایا، اور یہی درس ہے حسین ابن علی کا، یہی پیغام ہے حسین ابن علی کا کہ شریعت اسلام پہ جب آنچ آ جائے تو پھر تمہیں اپنا گھر بار لٹانا پڑے تو لٹا دو۔ مظلوم کے لیے ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا، یہی حسینیت ہے۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے مقابلے میں ضرور کوئی نہ کوئی حق لے کے آتا ہے۔ یزید نے جب ظلم کیا تو اس کے مد مقابل حسین ابن علی آیا، اپنی جان، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سب کچھ لٹا دینے کے باوجود آج گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر، بچے بچے کی زبان پہ حسین ابن علی کا نام ہے، لیکن تاریخ کے اوراقوں میں ڈھونڈنے سے بھی کہیں یزید کا نام نہیں ملتا ہے۔ یعنی ظلم تھا لیکن 3 سال تک رہا، ایک وقت تک رہا، پھر ایسا ختم ہوا کہ تاریخ کے اوراق میں بھی کہیں اس کا نام نہیں ملتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا نام بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسین ابن علی کا مشن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔